آج جو زحمت آپ کو دی گئی ہے، ہم جانتے ہیں کہ ریاست تلنگانہ نہیں بلکہ پورے ملک میں لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اور تلنگانہ میں تو اس کی مدت اور زیادہ ہے، اور اس لاک ڈاؤن میں عوام بے شمار مسائل سے دوچار ہیں۔ کھانے پینے کے مسائل ہیں، لوگ سمجھیے کہ مختلف ریاستوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اپنے رشتہ داروں کے لیے پریشان ہیں۔ غریب اور متوسط طبقے کے پاس بھی آج پیسہ ختم ہو گیا ہے۔ غریب تو غریب ہی ہے، لیکن جو مڈل کلاس ہے، مڈل کلاس بھی پریشان ہے۔ بہت سے ایسے ہزاروں لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جو ہاتھ نہیں پھیلاتے لیکن اپنے گھروں میں سمجھیے کہ فاقہ کشی کا شکار ہے۔ ریلیف کے اس کام میں کئی تجربات ہوئے، لیکن اس لاک ڈاؤن میں تلنگانے کی پولیس اور تلنگانے کے ایڈمنسٹریشن کا جو رویہ رہا وہ انتہائی تکلیف دہ رہا، بلکہ ملک کے سامنے یہ بات جانا چاہیے کہ تلنگانے کی پولیس، بالخصوص حیدرآباد کی پولیس اور سائبر آباد اور رچہ کنڈے کی پولیس کا عالم یہ ہے کہ پریگننٹ لیڈیز کو ان کے شوہروں کے ساتھ اتار کر ان کی گاڑی سیز کر لی جا رہی ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ 10 کلومیٹر آپ کا گھر ہوگا، ہم کو اس سے کوئی مطلب نہیں، آپ پیدل جائیے۔ بلکہ بعض علاقوں میں انسپیکٹر نے یہ کہا کہ صاحب ہم پریگننٹ ہے، میٹرنیٹی ہاسپٹل، گورنمنٹ میٹرنیٹی ہاسپٹل جا رہے ہیں، تو انسپیکٹر کا جواب یہ آیا کہ پریگننٹ میرے سے پوچھ کے ہوئے کیا۔ اس پولیس آفیسر کو فوری معطل کرنا چاہیے۔ اور کل ایک واقعہ ہوا کہ ایک ماں اور ایک باپ اپنی بیٹی کے بیوہ ہونے پر پولیس کے سامنے تلملا رہے تھے کہ ہماری بیٹی اکیلے سمجھیے دواخانے میں ہے، اور شوہر کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی گاڑی ضبط کر لی جاتی ہے، اور اس بوڑھی ماں اور شوہر کو پیدل جانے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے۔ روزے کی حالت میں وہ لوگ پیدل جاتے ہیں، گھر کے قریب جا کر شوہر چکر کھا کر گر جاتا ہے۔ یہ حیدرآباد کی پولیس اور یہ سیکولر اسٹیٹ کی پولیس۔ اور ابھی آج ہی تحریک مسلم شبان کے دفتر کو جب میں پہنچا تو ایک غریب ماں اپنے بیٹے کو سمجھے لے کر آٹو میں نیچے آ کر ٹھہری ہوئی تھی۔ اس کا بیٹا انناس بیچتا ہے نامپلی میں، چادر گھاٹ موسیٰ نگر میں وہ لوگ رہتے ہیں، نامپلی میں انناس بیچتا ہے۔ 22 تاریخ کو اس بے دردی سے پولیس آفیسر نے اس کو مارا کہ اس کی ٹانگ کی بائیں پیر کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ وہ غریب انناس بیچنے والا پرائیویٹ ہاسپٹل کو جا کر ایکس رے کراتا ہے، 2 دن کے بعد اپنا علاج کسی ایسے ہی سمجھیے کہ آرتھوپیڈک ڈاکٹر کرنے شروع کرتا ہے، کیونکہ وہ عثمانیہ بھی نہیں جا سکتا، اس کے نے گاڑی نہیں ہے، اس کے نے کوئی سواری بھی نہیں ہے، اس کے نے کوئی وسائل بھی نہیں ہے۔ چیف منسٹر اور سمجھیے KTR جواب دیں، یا پھر اس علاقے کے ذمہ دار جو الیکٹڈ سمجھیے کہ ممبرز ہیں وہ جواب دیں کہ ایسے افراد کہاں جائیں۔ سسکتا ہوا شہر، بلکتی ہوئی ریاست، فرقہ پرستی کے آگ میں پولیس والوں نے اس ریاست کو جھونک دیا ہے۔ اماموں پر لاٹھی چلائی جا رہی ہے، مؤذنوں پر لاٹھی چلائی جا رہی ہے، کیسز بک کیے جا رہے ہیں، لاکھوں گاڑیاں ضبط کر لی جا رہی ہیں، ریلیف کا کام کرنے والوں کی گاڑیاں ضبط کر لی جا رہی ہیں، اور ریلیف کا کام کرنے والوں کو کوئی پاسز نہیں دیے جا رہے ہیں۔ RSS کے والنٹیئرز کو پولیس کے ساتھ چیک پوسٹ پر متعین کیا جا رہا ہے، اور مسلم آرگنائزیشن کو پاسز دینے سے اوائڈ کیا جا رہا ہے۔ یہ ریاست ہے، یہ تلنگانہ سیکولر ریاست ہے، اور اس سیکولر ریاست کا دم بھرا جاتا ہے ہر سانس میں، ہر سمجھیے کے لہجے میں۔ چندرائن گٹا ہو، بنڈلا گڑا ہو، ریاست نگر ہو، حافظ بابا نگر ہو، یا پھر سمجھیے کہ صاحب حسن نگر ہو، یا پھر دوسرے اور علاقے ہوں، ان سارے علاقوں میں لوگ بلک رہے ہیں، سسک رہے ہیں کھانے پانی کے لیے۔ ہزاروں لوگوں کی ہم نے یہاں سے مدد کی۔ کل مجھے سمجھیے کہ حسن نگر سے خواتین نے فون کیا
میں نے کہا کہ تحریک مسلم شبان کے دفتر پر آ کر آپ ریلیف لے لیں. وہ خاتون پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دی کہ ہماری گاڑی سیز ہو گئی ہے, ہم آنے کے لائق نہیں ہیں, ہمارے بچے گھر میں بیمار ہیں, ہم بہت پریشان ہیں, ہم کس سے سوال کریں, ہم کس کے سامنے یہ بپتا رکھیں. حسن نگر کے لوگ, بنڈلا گڑے کے لوگ, چندرائن گٹے کے لوگ سمجھیے کہ صاحب اس طرح سے پریشان. اور یہ وہ علاقے ہیں جہاں کے علاقوں میں ہماری سیاست چلتی ہے, ہمارے سمجھیے کہ صاحب چنندہ لوگ آتے ہیں, وہاں لوگ اگر بلک رہے ہیں تو جہاں لوگ مائنارٹی میں ہیں, جہاں لوگ اقلیت میں ہیں, جن دیہاتوں میں, جن قصبات میں لوگ پریشان ہوں گے, ان کا کون سمجھیے کہ محافظ ہے, ان کے لیے کون کام کرے گا. لاکھوں گاڑیاں سیز کر لی گئی. ماں دواخانے میں اکیلی بڑھیا عثمانیہ دواخانے میں بلک رہی ہے, اس کا بیٹا پولیس کے سامنے بپتا کر رہا ہے. میں نے ایک کلپ بھی دیکھا ہے, آنکھوں سے میرے آنسو نکل گئے. ایک ماں کی گاڑی سیز کی جا رہی ہے, جوان بیٹا ہے, وہ ماں اپنے دونوں پیروں سے پولیس والے کے سمجھے کہ جوتوں کو چھی رہی ہے. عزت کے لیے ہم زندہ ہیں, ہماری لڑائی اور ہماری جدوجہد, ہماری قربانیاں عزت کے لیے ہیں, اور اس عزت پہ اگر ڈاکہ ڈالا جائے گا تو اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا, اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا. بلکتی ہوئی ماں دواخانے میں ہے, ایک بیٹا بلبلا رہا ہے کہ میری ماں اکیلے دواخانے میں ہے, اس کو دوائی لینے جا رہا ہوں, یہ چٹھی ہے دوائی کی. پھر دوا خرید کر پولیس والے سے آ کر کہتا ہے کہ یہ دوائی ہے, میری ماں کو پہنچانا ہے. سمجھے اس کے باوجود بھی اس کی گاڑی نہیں چھوڑی جاتی, اس کے باوجود اس کی گاڑی سیز کر لی جاتی. وہ پیدل سمجھے کہ عثمانیہ دواخانہ اور پھر ملک پیٹ جاتا ہے. یہ صورتحال ہے. یہ صورتحال سے اس ریاست کو, اس شہر کو نکالنا حکومت کی ذمہ داری ہے, حکومت کی حمایت کرنے والوں کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے وہ اپنے آشیانوں میں بیٹھے ہوئے, جو اقتدار پر ہیں ان کی ذمہ داری ہے. اور پھر ہوم منسٹر صاحب نے میٹنگ لی, ڈائریکٹر جنرل آف پولیس اور کمشنر آف پولیس اور سمجھیے کہ چیف سیکریٹری آف ہوم وہاں اس میٹنگ میں موجود تھے. کہا گیا کہ اذانوں اور سائرن کے لیے کوئی پابندی نہیں ہوگی. ہماری ناک کے نیچے یہاں کاچی گوڑا اور امبر پیٹ کے علاقوں میں مساجد میں پولیس آ کر کہتی ہے کہ اذان بھی نہیں ہوگی, سائرن بھی نہیں ہوگا. روزدار گھڑی دیکھ کر سحر اور افطار کر رہے ہیں, کوئی سائرن بھی نہیں ہو رہا ہے, کوئی اذان بھی نہیں ہو رہی. کئی اضلاعوں سے مستقل کمپلین ہے, کئی دیہاتوں سے کمپلین ہے جہاں اذان اور سائرن پر پابندی لگا دی گئی ہے. بعض پولیس آفیسر نے اضلاعوں میں یہ بھی کہا ہے کہ ہمارے مندر بند ہے, مندر کے گھنٹے نہیں ہو رہے ہیں تو پھر مسجدوں سے اذان کیوں بلند ہوتی ہے. یہ بات بھی کہی گئی. تو یہ فرقہ پرستی نہیں چلے گی, اس کے لیے ریٹیلیشن ہوگا تو پھر سنبھلنا بہت مشکل ہو جائے گا. بہت کلیئرٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں کہ یہ سمجھیے کہ صاحب معصوم بچوں کو کتوں کی طرح مارا جا رہا ہے. اگر ہم ریٹیلیشن پر آ جائیں تو کیا کریں گے آپ؟ عوام کو سمجھیے کہ صاحب حق ہے اپنے ڈیفنس کا, اور بغیر پوچھے کے گاڑی سیز کر لی جا رہی ہے, بغیر پوچھے کے مارا جا رہا ہے. جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں بار بار گاڑی سیز کر رہے ہیں, تو اس سلسلے میں چند لوگ ایسے بھی ہیں جو گاڑیاں لے کے جو ہے بالکل جو جا رہے ہیں ان کی گاڑیاں ضرور سیز کریے, لیکن جو دواخانے کو جا رہا ہے, جو پانی لانے جا رہا ہے, جو ماں کی عیادت کے لیے جا رہا ہے, جو توشہ لے کر جا رہا ہے, جو ترکاری لے کر جا رہا ہے, جو حاملہ اپنی بیوی کو لے کر جا رہا ہے, جو اس کی گاڑی سیز نہیں کی جانی چاہیے. جو سمجھیے کہ لونڈے مسخرہ پن کرتے ہوئے رستوں میں گھوم رہے ہیں, ضرور ان کے گاڑیوں کو سیز کریے, آپ ان کو چالان کریے. میں لاک ڈاؤن کے پورے سمجھیے کہ اصول کا احترام کرتا ہوں, لاک ڈاؤن میں سب اندر رہنا چاہیے, لیکن یہ جو کیسز میں بول رہا ہوں یہ ضرورت مندوں پر ظلم ہونے کی بات کہہ رہا ہوں. میں ان کی حمایت نہیں کر رہا ہوں جو سمجھیے غیر ضروری تفریح کرتے ہوئے گھوم رہے ہیں. اور یہ جو گاڑیاں سیز ہوئی, جو ضرورت مندوں کی گاڑیاں سیز ہوئی ہیں, اس سلسلے میں تحریک مسلم شبان ایک سیل قائم کر رہی ہے, اور اس سلسلے میں حکومت سے بھی نمائندگی ہوگی کہ گاڑیوں کو فوری چھوڑا جائے, اور اگر حکومت نہیں سنتی ہے تو پھر ہم دوسرے راستے جو بھی اس سلسلے میں ہوں گے وہ سب اپنائیں گے. اس میں سمجھیے کہ 2 نمبر دیے جا رہے ہیں, 7730844976, 7730844976, اور پھر ایک نمبر 9700706097. یہ 9700
706097 یہ 2 نمبر پر آپ کے گاڑی کے سمجھیے کہ جو رجسٹریشن پیپر ہیں اور لوکیشن آف سیزنگ آپ سمجھیے کہ بھیجائیے. وہ لسٹ تیار کی جا رہی ہے, اس سلسلے میں کارروائی ہوگی. اور یہ کہ میئر حیدرآباد نے جو اعلان کیا ہے ہم اس کو اسٹرانگلی کنڈم کرتے ہیں. اگر سوشل آرگنائزیشن, نان پولیٹیکل آرگنائزیشن اگر میدان میں اتر کر ریلیف کا کام نہیں کرتی تو آج ریاست کے حالات کچھ اور ہوتے. پوری ریاست میں نان پولیٹیکل آرگنائزیشن نے اپنے کام کا ایک ریکارڈ قائم کیا, ایک سمجھیے کہ ریکارڈ قائم کیا گیا ہے ریلیف کا, اور امیڈیٹ ریلیف کا کام شروع کیا گیا ہے. تمام آرگنائزیشنز کو میں مبارکباد دیتا ہوں, ان تمام آرگنائزیشنز اور جتنے جدوجہد کرنے والے. اور ایک بات بتاؤں کہ جتنے NRC, NPR, CAA میں پوری ریاست میں جدوجہد کریں, بلکہ پورے ملک کی رپورٹ میں بتاؤں کہ ہر ملک کی ہر ریاست میں یہی لوگ جدوجہد کر رہے ہیں جو یہ جدوجہد میں جڑے ہوئے تھے, جو ریلیف کا کام کر رہے ہیں. اور ملک میں 95% مسلمانوں نے ریلیف کا کام کیا ہے. اب تک 95% مسلمز ریلیف کے کام میں آگے ہیں. کوئی RSS, وشو ہندو پریشد, بجرنگ دل, شیو سینا, فلاں ہاں کوئی سمجھیے کہ سامنے نہیں ہے. مسلم سوشل آرگنائزیشنز, مسلم ریلیجیس آرگنائزیشن, نان پولیٹیکل مسلم آرگنائزیشن جنہوں نے ملک کے دستور کو بچانے کے لیے میدان میں اترا تھا, وہ آرگنائزیشن آج پورے ملک میں مصروف ہیں. خود ریاست تلنگانہ میں بھی وہی اصحاب مصروف ہیں جو یہ جدوجہد میں شامل تھے. تو بہرحال پولیس کے یہ ظلم پر حکومت سخت نوٹ لے. میں اپیل کر رہا ہوں کہ لاک ڈاؤن کی سمجھیے آپ پوری طرح لاک ڈاؤن کو سمجھیے کہ صاحب پر عمل کیجئے, لیکن جو اسینشیل سروسز ہیں, جو ضروری مسائل ہیں, اس پر پولیس کو اپنا رویہ چینج کرنا پڑے گا. نوجوان غیر ضروری باہر نہ نکلیں, غیر ضروری سمجھیے تفریحوں کے لیے یہ دوست سے مل رہے ہیں, وہ دوست سے مل رہے ہیں, ویسا نہیں ہونا چاہیے. اچھا, جو خاتون شوہر اور مرد جا رہا ہے, کوئی ریسٹورنٹ کھلے نہیں ہیں, کوئی پارک کھلے ہوئے نہیں ہیں, کہیں تفریح کو نہیں جا رہا ہے انہیں, اگر بیوی کے ساتھ جا رہا ہے, کوئی ضروری کام ہوگا تو جا رہا ہے. اتنا تو تلنگانہ کی پولیس کو سمجھنا چاہیے. ایک میاں بیوی جا رہے ہیں تو کوئی تفریح کے لیے تو نہیں جا رہے ہیں, کوئی ریسٹورنٹ اور گارڈن تو کھلے ہوئے نہیں ہیں, جا رہے ہیں تو اسینشیل سروس کے لیے جا رہے ہیں, اور ان کو گالی گلوچ دی جا رہی ہے. تو یہ سمجھیے کہ صورتحال پر حکومت نوٹ لے. اور وہ انسپیکٹر جس نے مسلم خواتین کے ساتھ بے حرمتی کی, بدتمیزی کی, اس کو فوری سسپینڈ کیا جائے, یہ ہمارا مطالبہ ہے. اور جو گاڑیاں سیز ہوئی ہیں وہ نمبر پر آپ اپنے سمجھیے کہ صاحب رجسٹریشن اور کہاں سیز ہوئی ہیں وہ اطلاع دیں, تو انشاءاللہ کارروائی ہوگی. شکریہ, خدا حافظ. 44,000 سے زائد گاڑیوں کو سیز کیا گیا, اب آپ اس کے اوپر کیا کریں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام عالم کے لوگوں کو رمضان کی مبارکباد. اور میں حیدرآباد سے آج یہ میسیج دینا چاہوں گا تمام ہندوستان کو اور تمام دنیا کو کہ کرونا وائرس کا جو لاک ڈاؤن ہے اس کو سب لوگ عمل کر رہے ہیں, مگر اس کے ضروری اشیاء کوئی بھی چیز لینے کے لیے جب حیدرآباد اور تلنگانہ کی عوام باہر نکلتی ہے تو ان پہ بربریت کری جا رہی ہے. فرینڈلی پولیس کے نام پہ ہمارے کمشنر آف پولیس بہت اچھے میسیجز دیتے ہیں, بہت اچھی بات کرتے ہیں, مگر ان کے نیچے کا جو سٹاف ہے وہ ہمارے لوگوں کو اور عوام کو گالی دیتے ہیں. کیا یہ فرینڈلی پولیس ہے؟ اور ایک طرف آپ بولتے ہیں کہ بینک کھلی رہے گی, میڈیکل ہالز کھلے رہیں گے, ہاسپٹلز کھلے رہیں گے, کرانہ جو بھی ایسنشیل نیڈز رہیں گے وہ کھلے رہیں گے, اور ترکاری کے مارکیٹس کھلے رہیں گے. اس کو لینے کے لیے کون جائیں گے؟ فرشتے جائیں گے یا شیطان جائیں گے؟ انسان ہی جائیں گا, اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ جائیں گا یا اپنے خود گاڑی پہ جائیں گا. وہ گاڑی آپ لوگ سیز کر لے رہے ہیں. اور مزید دوسری چیز یہ ہے کہ آپ انہیں ریزن بتائے بعد بھی میڈیکل ہال کی اگر کوئی سلپ بتا رہا ہے تو بھی آپ اس کو مار رہے ہیں, اس کی گاڑی سیز کر لے رہے ہیں اور ہزاروں روپے کا چالان دے رہے ہیں. اور جو سوشل ایکٹیویٹیز کام کر رہے ہیں, جو بھی سنستھائیں کام کر رہے ہیں, آپ ان لوگ کو پرمیشن نہیں دے رہے ہیں, ان کو کوئی پاس نہیں دے رہے ہیں, ان کو کام کرنے بھی نہیں دے رہے ہیں.
GHMC کے میئر یہ بولتے ہیں کہ جو بھی ایسنشیل نیڈز ہے وہ ہم پورے کریں گے. میں حیدرآباد میں 1000 گھر ہے, 1000 آدمی ہیں جو الگ الگ ڈسٹرکوں سے یہاں سے آئے, ان کو ڈیلی فوڈ پیکٹس لے کے جا کے دے رہا ہوں. آج 2 دن سے میں نہیں لے کے جا کے دے رہا ہوں اور وہ لوگ بہت پریشان ہیں. کیا اس کو GHMC لے کے جا کے دے رہی ہے؟ کیا GHMC یہ ہمارے جیسے سوسائٹیوں سے اچھا فائنڈ آؤٹ کر کے کام کر سکتی ہے؟ لہٰذا یہ تلنگانہ جو گولڈن تلنگانہ بولتے, اس میں بہت بدترین کام ہو رہا ہے. ایک طرف اعلیٰ عہدیدار کہیں پہ ٹویٹ کرتے ہیں کہ کئی کمشنر ٹویٹ کرتے ہیں کہ اذان نہیں ہوں گی اور سائرن نہیں ہوگا, پھر اپنا ٹویٹ ڈیلیٹ کرتے ہیں. وہ پھر بولتے ہیں بائی مسٹیک ہو گیا, مس کمیونیکیشن سے ہو گیا. اور کہیں اضلاعوں سے کافی کال آ رہے ہیں, اضلاعوں میں نہ اذان دی جا رہی ہے نہ سائرن مارا جا رہا ہے. اور اضلاعوں میں یہ حال ہو رہا ہے, شہر میں بھی یہ حال ہو رہا ہے, ہر جگہ پہ یہ حال ہو رہا ہے. میں عوام سے اپیل کرتا ہوں, تمام ہندو بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں, برابر مندر کے گھنٹے جتنا زور سے ہو سکتا ہے بجائیے اور اپنے بھگوان کو راضی کریے, اور مساجدوں میں برابر اذان دیجیے, سائرن دیجیے. ہم سوشل ڈسٹنس سے گھروں میں نماز پڑھ لے رہے ہیں, مساجدوں میں جتنا آپ پرمیشن دیے اتنا برابر نماز پڑھ رہے ہیں. جب اگر آپ اوپر والے کو ناراض کریں گے تو آپ کا کرونا وائرس کہاں سے جائیں گا؟ اور آپ کے پاس کرونا وائرس کے کیا سہولتیں دے رہے ہیں آپ ایک پولیس آفیسر ہو کے آپ ایک پریگننٹ لیڈی کو آپ روڈ پہ اتار دے کے اس کو آپ پیدل جانے کے لیے بول رہے ہیں, آپ ایک صاف صفائی نہیں کر رہے ہیں, آپ ایک آدمی کو بے تحاشا مار رہے ہیں, کسی کی ٹانگ توڑ دے رہے ہیں, کسی کا ہاتھ توڑ دے رہے ہیں. ایک داماد, اپنے داماد کا انتقال ہو گیا تو سسرا ساس نہیں جا سک رہے ہیں, انسان کو آپ لاوارث بنا دے رہے ہیں. اگر کوئی غریب آدمی مر رہا ہے تو اس کے آزو بازو کا آپ پورا کنٹینمنٹ ایریا کر دے رہے ہیں. میں یہ بات تو بعد میں واضح کھول کے بولوں گا, لیکن ابھی میں آپ کو یہ بول رہا ہوں, تلنگانہ پولیس اور ہوم منسٹر سے میں یہ اپیل کر رہا ہوں کہ آپ فوری ایکشن میں آئیے. آپ شادی خانوں میں, آپ تھیٹرز میں گاڑیوں کو بھر دیے, لوگ اپنے ایسنشیل نیڈز لانے کیسا جائیں گے؟ دوسری چیز, جتنے گاڑیاں پکڑے پوروں کے چالان معاف ہونا چاہیے. عوام پہلے تو پریشان ہے کہ چندر شیکھر راؤ صاحب نے یہ بولا تھا کہ ہم آپ کے گھروں تک تمام اشیاء پہنچائیں گے. کہاں پہ آپ کی ترکاری کی گاڑی آئی؟ کہاں پہ آپ کے 1500 روپے برابر آئے؟ آپ سب کو دیں گے بولے, وہ کچھ نہیں آیا. آپ کہاں پہ دودھ پہنچا رہے ہیں؟ آپ کہاں پہ بچوں کے لیے میڈیسنز پہنچا رہے ہیں؟ یہ سب پرائیویٹ آرگنائزیشنز کر رہے ہیں اور یہ تمام تنظیمیں کام کر رہے ہیں. آپ ان کو بھی سپورٹ نہیں کر رہے ہیں. میں حکومت تلنگانہ سے اپیل کرتا ہوں اور ان کے کولیگز سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ ایکشن میں آئیے, عوام کا بھلا کریے, ایسنشیل نیڈز کو کھولیے, ترکاری والوں کو سہولت دیجیے اور تمام جتنے بھی چیزاں ہیں ان کو سہولت دیجیے تاکہ رمضان سکون سے گزرے. اگر جب آپ ہمارے کو سہولت نہیں دیں گے, اگر ہمارے بچے گھروں میں بھوکے رہیں گے, ہمارے بوڑھے ضعیف ماں باپ اگر ان کی طبیعتوں کے لیے ہم دوائیں نہیں نکالیں گے تو ہم کوئی کرونا وائرس کو نہیں سمجھیں گے, اپنی جانوں کی فکر پہلے کریں گے. کل تلنگانہ میں 24 تاریخ کے دن تلنگانہ میں 6 لوگ کرونا وائرس کے شکار ہوئے ہیں. کل تلنگانہ میں 22 آدمی بھوک کی وجہ سے مر گئے ہیں. تو کرونا وائرس سے زیادہ یہ وائرس ہمارے کو بھوک کا وائرس کھا جا رہا. لہٰذا حکومت تلنگانہ سے اپیل ہے, آپ اگر واقع سیکولر ہے پھر ایک سٹیٹمنٹ دیجئے. KCR KTR ہوم منسٹر صاحب کو تو آپ لوگ سمجھتے نہیں, بیچاروں کو کبھی کبھار بلا رہے ہیں. اور ہوم منسٹر صاحب آپ ایک میٹنگ لے کے واضح کریے, ہر ڈسٹرکٹ میں اذان ہوں گی, ہر مندر میں گھنٹی بجیں گی, ہر جگہ پہ سائرن ہوگا اور ہر اشیاء موجود ہر آدمی کو ملے گا. میں تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آپ لوگ پرامن رہیے, سوشل ڈسٹنس مینٹین کریے, جتنا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو پاک صاف رکھیے. اور انشاءاللہ ہم حکومت سے بھی اپیل کریں گے, کوئی چالان کسی کو بھرنا نہیں پڑے گا اور ہم ہائی کورٹ اس کے لیے رجوع ہوں گے. شکریہ. السلام علیکم.